السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کپتان نیو ٹی وی. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف. ناظرین، پروگرام سنو پاکستان میں آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں میڈم اندلیب انور چودھری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. تو آئیے بات کرتے ہیں میڈم اندلیب انور چودھری سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا میم، آپ وکالت کے شعبہ میں کب سے وابستہ ہیں، ایک تو یہ بتائیے، اور آپ کیا بننا چاہتی تھی جو آپ لائر بن گئی ہیں؟ اچھا، کیا بننا چاہتی تھی اور وکالت کے شعبے سے؟ میری اسٹینڈنگ ہے 7 ایئرس اور میں ایڈوکیٹ ہی بننا چاہتی تھی. اور یہ بڑی آپ کو بات سرپرائزنگ ہوگی آپ کے لیے کہ جب 2 and 3 کا بچہ ہوتا ہے، 2 and 2nd اور 3rd کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو تب سے ہی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ نے کیا بننا ہے، تو میں کہتی تھی میں نے ایڈوکیٹ بننا ہے. مجھے شروع سے کیا وائی کیا ہے اس کی، کیا وجہ ہے کہ آپ اس شعبہ میں آئی، اس فیلڈ میں آئی؟ ایک تو جب مجھے نوحو ہی نہیں تھی اس شعبہ کی، جیسے بچپن میں کہہ لیں، مجھے تو یونیفارم بہت پسند تھا. مجھے ایک اتھارٹیٹیو پروفیشن، جیسے کہ اتھارٹی ہے، اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، مجھے لگتا تھا ایک ڈیفرنٹ کام مجھے کرنا ہے، تو اس لیے میں اس پروفیشن کو چوز کیا. کس طرح کے زیادہ میم کیس آتے ہیں؟ میرے پاس فیملی کیسز ہیں، میرے پاس سول کیسز ہیں، میرے پاس کرمنل. ریشو زیادہ کس طرح کے کیس کی؟ آج کل جو موجودہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے تو فیملی کیسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ لڑائی جھگڑوں کے، ڈیورس کے، یا کس طرح کے زیادہ کیسز ہوتی ہیں؟ اور آپ کیا میسج کریں گی کہ اگر ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے تو یہ چیزیں فیس نہیں کرنا پڑیں گی؟ I am not only just advocate but I am sociologist also. ٹھیک ہے. You know that they are called the doctor of the society. And they find where's the problem in the society and they diagnose where's the problem all surrounding all of the society and in which way we overcome those problems. اور I think so behind the reason تو یہی ہے کہ poverty. ہمارے ملک میں غربت کی شرح یہ ہے، ہم انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں نا بیڈ لک کہہ لیں ہماری سوسائٹی کی، جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تک اس پوزیشن میں ہیں کہ پاورٹی لائن، غربت کی لائن سے بھی وہ لوگ نیچے ہیں. پاورٹی لائن سے کیسے نیچے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ہیومن بینگ کو بیسک نیڈس جو غریب لوگوں کی ہے، روٹی مکان کپڑا، وہ بھی نہیں پوری ہو رہی. یہ تقریباً تمام سیاستدان نعرہ لگاتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ امپلیمنٹیشن، کرپشن نو ڈاؤٹ. ہماری سوسائٹی میں تو میں نے اب چونکہ میری اسٹینڈنگ ہے، میں پریکٹسنگ لائر ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے بہت سارے، جیسے لائک پولیس کے محکمے کو لے لیں. مجھے پچھلے دنوں کسی سے واسطہ پڑا تو انہوں نے کہا کہ میڈم پاکستان میں ایک مردے میں جان نہیں ڈلتی ورنہ سب کچھ کچھ. اچھا میم، آپ پرسنلی کون سی سیاسی پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے باپ دادا تو شروع سے نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے، جب ہمیں نوحو نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، ایون کہ کچھ فیملی ممبرز نے اب بھی نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے. بٹ چونکہ ہم یوتھ جو ہیں، ریسنٹلی آئی پاسڈ ایم فل فرام ایگریکلچر یونیورسٹی، تو میں نے جو آئیڈیالوجی دیکھی ہے نا پی ٹی آئی کی، مجھے لگا کہ یہ بیسٹ تحریک ہے پاکستان کے لیے. ہمیں آگے آنے کا موقع ملے گا، ہمیں مطلب یوتھ کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ پارٹی ہے اور اس کو آگے آنا چاہیے. لیکن کیوں ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے پاکستان آگے ترقی کرے. بیچارہ یہ ملک بہت ساری کنٹریز جو جیسے لائک امریکہ یا دوسری کنٹریز ہے، ان سے ڈونیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خود ہی گرد برد کر لیتے ہیں. پاکستان کے بیچارے پس کے رہ گئی عوام، کسی کو کوئی مطلب ایک بندہ فیسیلیٹیٹ ہونا تو دور کی بات، اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی بیسک نیڈس اس کی پوری نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک سو، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان از دا بیسٹ. وہ آئیں گے، کچھ کریں گے، ان کو کرنے تو دیں. جیسے اب آج عمران خان کا جلسہ ہے لاہور میں، تو
सुनने में ये आया है कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जी, उनको बिल्कुल। हर तरह से तंग किया जा रहा है, मीनार पाकिस्तानी में पानी छोड़ दिया गया है, ये ऐसी सूरत हाल। कानून इस वाले से क्या कहता है कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकती? कर सकती हैं, तो फिर रुकावटें क्यों? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। रुकावटें ये हैं कि उनके पर्सनल पे उनको मतलब पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये बंदा साइलेंट होके बैठ जाए। जैसे देखें पिछले दिनों जैसे जब उनके ऊपर ये अटैक हुआ है, उनको गोली लगी है, तो एफआईआर भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये पर्सनल अटैक, प्राइम मिनिस्टर है, एक आम बंदे का क्या होगा पाकिस्तान में? एक आम बंदा है, तो बिल्कुल उसको तो अवेयरनेस ही नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल वो दब के बैठ जाता है, उसको आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। इमरान खान साहब अभी भी ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, मुझे ख़तरा है। तो क्या लगता है किन लोगों से ख़तरा हो सकता है? अगर कोई खान साहब को अल्लाह ना करे कत्ल करना चाहता है तो क्यों? क्या खौफ है, क्या डर है इमरान खान से? इमरान खान से यही डर है कि जैसे कि हमारी आवाम सारी इमरान खान के साथ है, उनके साथ पावर है आवाम की, वरना अदरवाइज़ इमरान खान बजाते खुद वो एक सच्चा और अच्छा बंदा है, इसलिए सबको डर है। यूँ कह लें कि किसी के दिल में एक वहम सा बैठा हुआ है कि भाई ये आगे आएगा तो हम नहीं बचेंगे, तो दैट्स वाई शायद। अच्छा मैम, असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, हुकूमत जो है वो इलेक्शन करने में ताख़ीर कर रही है, तारीख़ी हरबे इस्तेमाल कर रही है। क्यों ताख़ीर कर रही है? और जबकि आइन में ये लिखा है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, हाँ। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती। कानून इस वाले से क्या कहता है? कानून तो ये कहता है कि ड्यूरिंग 90 डेज़ इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, 90 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, लेकिन बस इसको पोस्टपोन ही किया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको मतलब पर्सनली इतना, जैसे देखें पिछले दिनों इमरान खान साहब जो थे वो जैसे ही कचहरी में पहुंचे तो पिछले उनके घर की जो सूरत हाल की घर पे धावा बोला गया, जो किया गया, ये बात अच्छी तो नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बंदा इतना अवेयरनेस है, उसको मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। असम्बलियाँ तहलील करने का भी शायद यही मकसद है कि भाई चुप करके बैठ जाएं, वो तंग आके हम उनको इतना थ्रेट करें, परेशान करें कि वो चुप करके बैठ जाएं। आज खान साहब जलसा कर रहे हैं लाहौर मीनार पाकिस्तान में, जी, तो क्या लग रहा है कि जलसा कितना कामयाब होगा? कोई नया रिकॉर्ड बनेगा? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम अगले लम्हे का भी कुछ नहीं कह सकते। अगर वैसे इलेक्शन जलसा कामयाब कितना होगा ये तो सारी दुनिया को पता है कि ये सारी आवाम कैसे इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, कैसे उनके साथ हैं, और इस लिहाज से तो देखा जाए तो जलसा कामयाब होगा। लेकिन जो मुल्क की पोजीशन चल रही है उस लिहाज से मैं कुछ कह नहीं सकती कि नेक्स्ट क्या है टारगेट और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये तो आई थिंक सो इमरान खान को खुद भी नहीं पता होगा कि उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। आईजी पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दी है इन लोगों से निपटने के लिए। ये क्या फ्री हैंड होगा पुलिस को? जो फ्री हैंड दिए है ना, उसके आउटकम्स जो हैं वो भी सभी दुनिया ने देखे हैं, सोशल मीडिया आप लोगों ने सबको दिखाए हैं। मुझे लगता है जैसे फ्री हैंड का ये आउटकम आया है कि मुझे लग रहा था, टीवी में मैं न्यूज़ सुन रही थी तो मुझे देख के लग रहा था कि जैसे ये तो कश्मीर है। देखिए कश्मीर ऐसे है कि बड़े बड़े सोटे डंडे पकड़ के वो ऐसे मार रहे थे अवाम को। वो बेचारी अवाम जो है वो तो मासूम है, वो कभी आप लोगों के साथ लग जाते, कभी उनके साथ लग जाते, उनको तो आइडिया ही नहीं है कि भाई हमने क्या करना है। वो बेचारे कुछ लोगों का अवेयरनेस है, कुछ लोग अपनी गुर्बत से तंग होके कि नया बंदा आएगा हमारे हालात बेहतर होंगे, इसलिए ये तो बहुत बुरी बात है ना। वो इस तरह मार रहे हैं एक दूसरे को। और मरीम नवाज साहबा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो इनकी जमात है, ये दहशतगर्द जमात है, कि ये आम वहाँ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ खान साहब को सपोर्ट करने गए हुए हैं, तो उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया। इस वाले सब क्या कहेंगे मरीम साहबा के हवाले से? नहीं, दहशतगर्द तो बिल्कुल नहीं है। मरीम साहबा तो कुछ भी कह सकते हैं इस टाइम। मैं पर्सनली उनको कोई हिट नहीं करूँगी, लेकिन सबको सोचना चाहिए कि भाई मुल्क एक ह्यूमन बीइंग के लिए सोचें। आप तहरीकों से, इन पार्टियों से निकल आए, इन चीज़ों से निकल आए, इंसानियत का कुछ सोचें कि दहशतगर्दी की कैसे है। उन्होंने कुछ बंदे मारे
ہیں یا کیا نقصان. ایون کہ ان جلسوں میں تو بہت سارے بندے مرڈر ہوئے ہیں, جو وہ حادثہ تھے, وہ مرڈر تھے, وہ کچھ بھی تھا, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن دیکھنے میں سب کو نظر آیا کہ کیا صورتحال ہے. آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹیں لے گی, کیا آپ آبزرو کرتی ہیں؟ انشاءاللہ میں تو یہ آبزرو کرتی ہوں کہ سیٹیں ان کے بڑی اچھی پوزیشن جائے گی. اچھا, انشاءاللہ. لاسٹ پہ میم کیا میسیج کنوے کرنا چاہیں گے آپ؟ لاسٹ پہ میں یہی میسیج کنوے کرنا چاہوں گی, اس پولیٹکس سے ہٹ کے, ساری دنیا سے ہٹ کے, سارے معاملات سے ہٹ کے, پرابلم سے ہٹ کے دیکھیں. میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ کیا چل رہا ہے. اب میں اس دن نیوز میں سن رہی تھی کہ ایک بندہ, آلموسٹ 4-5 دن پہلے کی بات ہے, بزرگ انسان تھے. یوزلی اس ایج میں بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ گھر میں ریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو فری آٹے کی اسکیم نکلی ہے, فری آٹا دے رہے ہیں, بیٹر ہے, بہت اچھی بات ہے. غربت ختم ہو, غربا کی مطلب مدد کی جائے, لیکن اس کا کوئی اسکیجول سیٹ ہو, کوئی پلاننگ ہو, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہو. وہ بیچارہ گھر سے آٹا لینے کے لیے آیا تو پتہ نہیں اس پہ کیا بیتی ہے کہ کچھ اموات بھی ہو چکی ہیں. آٹا لینے کے حوالے سے عوام جو ہے وہ اس وقت دھکے کھا رہی ہے. کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی یونین کونسل لیول سطح پہ کوئی ذمہ داری دی جاتی یونین کونسل میں, وہ اگر کیونکہ ڈیٹا تو ہے آلریڈی, ٹھیک ہو گیا, ہر چیز. کیا آپ کی نظر میں کیا پالیسی ہونی چاہیے تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیں, لاسٹ ٹائم رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مطلب راشن پانی اسکیم دے رہے تھے, راشن پانی گھر گھر دے رہے تھے. کیا ہے کہ یورپین کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ راشن پانی سڑکوں پہ, ڈورز پہ, کوئی اسپیسیفک جگہ ہے وہاں پہ رکھ دی جاتی ہے, جس بندے کو جتنی ضرورت ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. چلیں پاکستان میں اگر آپ نہیں تو کوئی بھی چیز ایک پلاننگ کے تحت کام کرتی ہے. یونین کونسل متعلقات کو دے دیتے یا متعلقہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے کام یہ انڈر لگا دیتے کہ بھئی آپ نے ایسے دینا ہے, نہ لائنیں لگتی نہ کچھ ہے. اگر ڈور ٹو ڈور یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے تو چلیں, ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ ہے, وہ بھی مجروح نہ ہوتی. ابھی میں آفس سے آنے کے لیے دیکھ رہی تھی, یہ ہمارا اقبال اسٹیڈیم ہے, اس کے پاس آٹا مل رہا تھا, 3 بیبیوں نے ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا, بزرگ عورتیں تھی بیچ میں. بہت دکھ ہوا, بہت پینفل یہ بات تھی. اور کیا ہے کہ غربت سے تنگ آ کے یہ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں صورتحال کچھ بیٹر ہو, آگے بڑھیں, کوئی ملک کے لیے بہتر ہو. ڈے بائی ڈے تو ملک خسارے میں جا رہے ہیں. پہلے ہی کچھ نہیں تھا پاکستان کے پاس تو اب وہی ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت تقسیم ہو کے رہ گئی ہے, تو بندوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں آ رہا. بیچارے غریب پیس رہے ہیں. میں آبزرو کر رہی تھی, بینگ اے سوشیالوجسٹ, میں نے آبزرو کیا کہ کسی بندے کے چہرے پہ مجھے کوئی چمک, کوئی روشنی, کچھ نہیں نظر آ رہا. ان کو صرف ایک ہی بات کی فکر ہے کہ ہم نے اپنی روٹی پوری کہاں سے کرنی ہے. ان کے چہرے پہ مجبوری اور غربت نظر آ رہی تھی. اب ہمارے وکلا کا گروپ ہے, تو اس میں نا ہمارے سول جج صاحب تھے, پچھلے لاسٹ ویک انہوں نے ایک میسیج کنوے کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آج میں صبح سے اب تک بہت پریشان ہوں, اور اتنا پریشان ہوں کہ میرا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا. تو یہ میسیج جتنا آپ کنوے کر سکتے ہیں سوسائٹی میں کریں, اور اعلیٰ حکمران کو تک یہ میسیج اور یہ بات جائے, اور کچھ لوگ اس بات کا شرم لحاظ کریں. انہوں نے بتایا کہ میں آ رہا تھا جب ڈیوٹی کے لیے, تو کہتے ہیں کہ راستے میں نا اشارے پہ میری گاڑی رکی, ایک نوجوان خوبصورت بچی تھی, اس نے آئی نوک کیا, مجھے انکل آپ نا پیسے دیں. تو انہوں نے کہہ دیا معاف کریں, صبح کا ٹائم تھا, آپ معاف کریں. کہتے ہیں انہوں نے وہ بات بچی نے کی کہ وہ بات میری کانوں سے نکل نہیں رہی تھی, اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بچی نے کہا کہ انکل اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیتے تو کیا میں اپنی عزت بیچنا شروع کر دوں. ٹو مچ الارمی, ٹو مچ پینک, اور دکھ ہوا مجھے اس چیز کا. میرے پاس کیسز آتے ہیں, فیملی کیسز آتے ہیں, اتنی شرح ڈائیورس کی بڑھ گئی ہے, بلکہ میں نے اس پہ تھیسس کیا ہے ڈائیورس پہ. اتنے وہ پاورٹی ہی ہے, اور پاورٹی ختم ہوگی جب حالات و واقعات بہتر ہوں گے. لوگ پیچھے جا رہے ہیں, لوگ بھوکے بیٹھے ہیں, یہ لوگ مر رہے ہیں, کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. بس یہ ایک ہی ٹارگٹ ملا ہوا ہے عمران خان. چلیں ابھی آپ کسی سائڈ پہ کسی بات کو لگائیں, ملک کو آگے موو آن کرنے دیں.
लोगों को आगे आने दें, कोई बेहतरी के लिए काम हो। और ये कहने की हद तक बड़ी बातें आसान है, जब हम लोग देखते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं तो जी रीज़न क्या है, डिवोर्स लेनी है मियाँ से, कि रीज़न क्या है, खर्चा पूरा नहीं करता। खर्चा पूरा क्या नहीं करता, किसी मिल फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, मिल फैक्ट्री में काम करता है या फलां काम करता है, तो मैडम मेरे हालात वाक़यात ऐसे नहीं है, तंग हो के लड़ाई होती है, लड़ाई से आगे क्राइम डिवोर्स की तरफ बात निकल जाती है, कितने घर उजड़ रहे हैं। मेन बेसिक रीज़न ही पॉवर्टी है, उससे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं घरों में। जिम्मेदार कौन है इन तमाम चीज़ों का, तमाम वाक़यात? ज़लज़ले अकॉर्डिंग टू इस्लाम कब आते हैं, जब हुक्मरान नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। डेफिनेटली हुकूमत है, गवर्नमेंट है, हुक्मरान है, तो जब वो लोग नहीं ध्यान इस काम की तरफ दे रहे तो ये सारे मामला ख़राब हो रहे। अच्छा, एक सवाल और ले लें मैं जी, लास्ट जी। में, कि जो पीडीएम हुकूमत की तरफ से अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं, इस वाले सब क्या कहेंगे? धमकियां दी जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि इससे बनना तो कुछ नहीं, बुरी बात है, इससे बनेगा तो कुछ भी नहीं। मामलात, इज़्ज़त अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है, वो इज़्ज़तों का मालिक है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमाए। तो अदलिया, हमारे वकला, हमारी जुडिशरी, इसी पे तो हमारा कानून बेस करता है ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एट द एंड इसका कोई आउटकम इनको मिलने नहीं वाला, आई थिंक सो। तो इन मामला से दूर ही रहें तो बेस्ट है।